إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں جہاں توحید کو نقصان پہنچانے والے، توحید کو ختم کرنے والے گناہوں کا، نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر شیخ الاسلام نے ان مسائل کا بھی تذکرہ کیا کہ جس سے توحید میں کمی واقع ہوتی ہے، توحید میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ چیزیں کھلا شرک نہیں ہیں، لیکن وہ اعمال یا وہ گناہ یا وہ امور انسان کو شرک و کفر تک پہنچا سکتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا۔ اسی کتاب کا جو سلسلہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے، 35واں باب ہے، 35th چیپٹر ہے، باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تمام تقدیروں پر، خاص طور پر جو تقدیر اسے ناپسند ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، ان پر صبر سے گزر جائے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت اور 4 مختلف احادیث اور تقریباً 9 مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پیش کی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، ہدایت پہنچاتے ہیں، اسے صحیح راستے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، سب سے پہلے باب من الایمان الصبر علی اقدار اللہ، یعنی اللہ کی تقدیروں پر ایمان رکھنا اور اس پر صبر سے گزرنا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اس کے تعلق سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ کتاب التوحید کا اس سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان ہم پر لازم قرار دیا ہے، یا پھر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اس میں تقدیر پر ایمان بھی ایک رکن ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان تقدیر پر مکمل ایمان رکھے کہ اس کی زندگی میں جو ہوتا ہے، اس کی زندگی میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، چاہے وہ اس کے لیے نفع بخش ہوں، چاہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوں، چاہے اس کو پسند ہوں، چاہے اس کو ناپسند ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر میں ہیں، اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ اس پر وہ ایمان لائے، اور خاص طور پر جب تکلیف دہ کوئی تقدیر اس کے حق میں آ جائے تو صبر سے گزر جائے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ تکلیف دہ چیزوں پر بے صبری کا اظہار کرے، ناشکری کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے، دوسروں کو اس کا سبب بتانے لگے، تو یہ اس کی توحید کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کی توحید کو نقصان پہنچاتا ہے۔ معزز حاضرین، توحید اللہ کو ایک ماننا، اسی کو تمام جہانوں کا خالق و رازق و مدبر ماننا، اس کے تمام اسماء و صفات پر بلا کسی شریک کے
ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا، اسی کو سب چیز کا مالک سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لا کر کے یا پھر جو تکلیفیں اسے پہنچتی ہیں ان تکلیفوں پر صبر نہ کر کے بے صبری کا اظہار کرے، تو یقیناً جو اللہ پر اسے ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر وہ اس بات پر یقین رکھتا کہ جو اس کی زندگی میں ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا، اس کی رب کی طرف سے مقدر ہے، اس کے رب کا فیصلہ ہے، اس کے رب نے تقدیر لکھی ہے، اگر اسے مکمل یقین و ایمان ہوتا تو وہ کبھی بے صبری کا اظہار نہ کرتا۔ دیکھیے، کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف پر رو لینا یا پھر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے درد کو برداشت کرنا، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے۔ صحابہ نے کہا کہ وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی ایک قسم کا اعتراض تھا، ایک قسم کا استعجاب اور استنکار، یا ایک عجیب چیز صحابہ کو لگی کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے، تقدیر پر ایمان اللہ پر توکل کرنے والے سب سے اونچے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العین لتدمع والقلب ليحزن، کہ دیکھو آنکھوں سے آنسو بہنا ایک فطری تقاضا ہے، دلوں کا غمگین ہو جانا یہ فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، دل میں ایک قسم کی خلش ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، یہ بشر ہونے کا تقاضا، انسان ہونے کا تقاضا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب گود میں ابراہیم کو دیا گیا، ابراہیم کی سانس اکھڑ رہی تھی، آپ کے بیٹے کی سانس اکھڑ رہی تھی، اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو تکلیف کو دیکھ کر کے رو لینا یا اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو دیکھ کر کے پریشان ہو جانا کچھ دیر کے لیے انسان ہونے کے طور پر، یہ ایمان میں کمی کا کبھی باعث نہیں بنتا ہے۔ کمی کا باعث کیا بنتا ہے؟ کہ بندہ صبر نہ کرے، بندہ صبر نہ کرے۔ اور صبر کب ہوتا ہے؟ عام طور پر، جیسا کہ آگے حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت قبر پہ بیٹھے رو رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر سے کام لو۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام دیکھو، فإنک لم تصب بمصیبتی، تم کو وہ تکلیف نہیں ہے جو مجھے تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی کی بات قبول نہیں کی۔ پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی تھے جو اسے نصیحت کر رہے تھے، تو پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے آپ کو نہیں جانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے بے ادبی کر دی، میں نے فلاں کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ جیسے ہی تکلیف پہنچتی ہے بندہ صبر کا اظہار کرے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی خبر پہنچے، جیسے کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بندہ بے چینی، بے اضطرابی کی کیفیت یا پھر طرح طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کے بجائے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر، اللہ نے جو چاہا وہ کیا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اس قسم کے الفاظ نکال کے خاموشی کا مظاہرہ کریں تو یہ صبر کی نشانی ہے۔ صبر کی نشانی یہ نہیں ہے کہ خوب چیخ لیں، رو لیں، چلا لیں، شکایت کر لیں، سب کچھ کر لیں، اب بولیں کہ نہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے صبر کے علاوہ، چلو صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر نہیں کہا جاتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی تقدیروں پر صبر سے گزرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ مصیبتوں کے پہنچنے پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہاں پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو آدمی اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کی وجہ سے ہے، اور جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اس آیت کے مطابق
مطابق کہ جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر بندہ اس پر ایمان رکھ کر کے خاموش رہ جائے، اللہ کی تقدیر کو تسلیم کر لے، یہدی قلبہ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق نصیب کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق نصیب کرتے ہیں۔ دیکھیے عام طور پر فرسٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، ری ایکشن میں آپ نے پلٹا کے کچھ مار دیا، کچھ توڑ دیا، کچھ کہہ دیا، معاملہ بگڑ جاتا ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اچانک آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ نے زبان سے ناشکری کے الفاظ ادا کر دیے، معاملہ وہیں سے بگڑ جاتا ہے۔ فرسٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ پر مکمل ایمان ہو، تقدیر پر مکمل ایمان ہو، یقین رکھتے ہو کہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے، اور جب میرے رب نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی۔ معزز حاضرین، وقت نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں بڑی تفصیل سے آگے چلے جائیں، لیکن بعض احادیث میں آتا ہے کہ انسان کسی چیز کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پورے جتن کرتا ہے، ہر با اختیار کرتا ہے، ہر تدبیر اختیار کرتا ہے، سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، عین جب اس چیز کے پانے کا وقت آئے وہ چیز اسے نصیب نہیں ہوتی، وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جا کر کے اس کے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ، آڑ بن جاؤ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز اگر اس کو ملے گی تو وہ اس کے حق میں آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہوئے کہ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے، اس کے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اس کے آخرت کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتے ہیں، اسے بچا لیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، وہ ہوتی نہیں ہے، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اور کتنی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پہنچتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں تکلیف نہ پہنچی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ایمان والا کہتا ہے کہ جو ملا اللہ کی تقدیر سے میرے لیے خیر ہے، جو نہ ملا اللہ کی تقدیر سے اس نے بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی، کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کو اللہ پر مکمل ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق نصیب کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں ہو جائے، یا آپ کی توحید کا تقاضا ہے یا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ گزرنے کی کوشش کریں، اس پہ صبر کریں، اور صبر صدمہ اولا پہ ہوتا ہے، صبر فرسٹ ری ایکشن میں ہوتا ہے۔ اپنے فرسٹ ری ایکشن کی حفاظت کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا۔ فرسٹ ری ایکشن کو آپ آزاد چھوڑ دیں تو آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آگے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت۔ اس حدیث سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں علقمہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آیت جو اللہ نے پیش کی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو توفیق عطا کر دیتا ہے، ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ۔ یہ کون ایمان والا ہے؟ علقمہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، جو ہوا ہے، جو تکلیف اسے پہنچی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہے، فَيَرْضَى، وہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے، اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا میں اس سے راضی ہوں، تو نے جو معاملہ کیا میں اس سے خوش ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان والا بندہ، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث جو پیش کی گئی، فرماتے اللہ کے نبی کہ لوگوں میں دو خصلتیں کفریہ خصلتیں ہیں، لوگوں کی دو عادتیں کفریہ عادتیں ہیں۔
الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، لوگوں کے نسب پر طعن لگانا، لوگوں کے خاندانوں پر بات کرنا، قبیلوں پر بات کرنا، کسی کے نسب پہ انگلیاں اٹھانا، یہ کفری عادتیں جو لوگوں کے درمیان ہیں۔ والنیاحۃ علی المیت، کسی کے مر جانے پر چیخ چلا کے رونا، نوحہ کرنا، بے صبری کا اظہار کرنا، رونا پلانا، یہ دو چیزیں کفریہ چیزیں جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو ان دو چیزوں کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس امت میں بھی جاری رہیں گی، لوگ یہ کرتے رہیں گے، نسب پر طعن کرنا، خاندانوں کو گننا، باپ کو گالی دینا، قبیلوں کو برا بھلا کہنا، قوموں کو برا بھلا کہنا، رنگوں نسلوں کو برا بھلا کہنا، یہ اس امت میں مسلسل چلتا رہے گا، لوگ کرتے رہیں گے، سوائے اس کے جس کی اللہ حفاظت کر لے۔ اور مر جانے پر چیخنا چلانا، نوحہ کرنا، جیسے آگے حدیث آئے گی، اپنے چہرے کو پیٹنا، زمین کو پیٹنا، پیر مارنا، سر ٹکرانا، یا پھر اپنے کپڑے پھاڑنا، یہ تمام چیزیں کفریہ اعمال ہیں جو اس امت میں رہیں گی، اس امت کے لوگ کریں گے، سوائے اس کے جس کی اللہ حفاظت کر لے۔ الا من سلمہ اللہ، جس کی اللہ حفاظت کر لے وہی لوگ اس سے بچے رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دونوں عمل عام طور پہ کب ہوتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان میں کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جس سے پیدا ہو جائے، انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر ہے، جس کو جیسی اولاد ہونا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، جس کے باپ کی جو حالت ہونی ہے ویسے اس کے باپ کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں، اللہ کی تقدیر پر کمی ہوگی تو نسب پر انگلیاں اٹھیں گی، اللہ کی تقدیر پر ایمان میں کمی ہوگی تو نسب پر انگلیاں اٹھیں گی۔ نسب پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، رنگوں نسلوں پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی۔ رنگ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نسل پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، قوموں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، فرقوں میں بانٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرقوں سے مراد قبیلوں میں، خاندانوں میں، شہروں میں، رنگوں میں، نسلوں میں بانٹنا اللہ کی طرف سے، اللہ کی تقدیر سے ہے۔ کسی کو کسی رنگ کا، کسی کے نسل کا، کسی کے باپ کا، کسی کے خاندان کا، کسی کے پیشے کا تانا دینا، یہ تقدیر پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف کرے، اس کی بڑی سخت وعید ہے، اس کی بڑی سخت وعید ہے، اس وجہ سے کہ میں اس کی طرف نسبت کروں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اپنے باپ کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا باپ غریب فقیر قسم کا انسان ہو، سیدھا سادہ انسان ہو، اور اس کو اللہ نے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہو، اب نہیں چاہتا کہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرے۔ یہ سب تقدیر پر ایمان کی کمی کی نشانیاں ہیں۔ اگر تقدیر پر مکمل ایمان ہو تو وہ انسان ہی نہ کرتا۔ اور دوسری جو مثال ہے النیاحہ علی المیت، کہ کسی کے مر جانے پر چیخ چلا کے رونا خاص طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے نبی عورتوں سے خاص الگ بیعت لیا کرتے تھے جب وہ اسلام لاتی تھیں۔ ان بیعتوں میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا اس میں سے ایک تذکرہ یہ بھی تھا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، تم میتوں پہ جا کے چیخ چلا کے نہیں رو گی۔ اور اس زمانے میں رواج تھا، باقاعدہ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، اس کے خاندان میں کوئی مر جائے تو اس خاندان کی عورتیں جاتی جا کے چیخ چلا کے روتی تاکہ پتہ چلے کتنا بڑا انسان مرا ہے۔ پھر اس خاندان میں کوئی مرتا تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے اس خاندان کی عورتیں آتی آ کے چیخ چلا کے یہاں پہ روتی۔ ایک رواج چل پڑا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے کہ چیخ چلا کے نہیں رو گی، نوحہ خوانی نہیں کرو گی۔ نوحہ خوانی سے منع کیا۔ نوحہ خوانی کیا ہے؟ اللہ نے زندگی رکھی، اللہ نے موت رکھی، اللہ نے صحت رکھی، اللہ نے بیماری رکھی۔ جو ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کسی انسان کی موت رکھی تو چیخ چلا کی شکایت کس کی جا رہی ہے؟ چیخ چلا کی شکایت کس کی جا رہی ہے؟ اور چیختے چلاتے ہوئے مرنے والے کو بہت کچھ کہہ دینا کہ تم ہی میرے سب کچھ تھے، تم ہی یہ تھے، تم ہی وہ تھے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے سکتا ہے کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو، تم ہی سب کچھ ہو اس کے۔ اللہ کیا ہے؟
تو معزز حاضرین، یہ تقدیر پر ایمان کی کمی کی نشانی اور کچھ مظاہر ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفریہ عادتیں ہیں جو امت میں باقی رہیں گی۔ تو اسی لیے چیخ چلا کے رونا اور بے صبری کا اظہار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ صبر واجب ہے، صبر سے کام لیں، چیخ چلا کے نہ روئیں، اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہوتا ہے، بعض خیر کا ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض خیر کا ہمیں پتہ نہیں چل پاتا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پیش کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ کون آدمی؟ جو مصیبتوں پر گال پیٹ پیٹ کے روئے، ضرب الخدود، گال پیٹے اپنے، شق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کے نعرے لگانے لگے، جاہلیت کے نعرے لگانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں ان سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لیس منا کا معنی کیا ہے، وہ ہماری سنت پہ نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، اس کے بجائے اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے انہی الفاظ کو ہم کہیں گے کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹ کر کے، اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اور جاہلیت کے نعرے لگا لگا کر کے روتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مصیبت آ جائے تو پھینک کے گھر کا سامان توڑ دیے، موبائل تھا مار کے پھوڑ دیے، یا پھر خواہ کی چیزیں برباد کر دیں، اور اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو یا اپنے غم کو نکالنے کے لیے توڑ پھوڑ مچانا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ بلکہ حیوان بھی ایسا نہیں کرتے، وہ بھی تقدیر سے راضی ہوتے ہیں، جانور بھی تقدیر سے راضی ہوتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ آج کل کچھ آؤٹریجس کچھ رومس وغیرہ بنائے گئے ہیں کہ جس میں باقاعدہ آپ کو پیسے دے کر کے جانا ہوتا ہے، جا کے اپنا غم ہلکا کرو، اپنا غصہ نکالو، ناراضی کا اظہار کرو۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ دیا جاتا ہے، پھوڑ دو، توڑ دو، فلاں کر دو، یہ کر دو۔ نعوذ باللہ، یہ تو درندگی اور پیدا کی جا رہی ہے، یہ حیوانیت اور سکھائی جا رہی ہے انسان کو اور بگاڑا جا رہا ہے۔ جو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کا مظاہرہ کرو، یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا، اللہ نے جو کیا اس سے میں راضی ہوں۔ رضامندی کے بجائے ناراضگی کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ جیسے آپ کو کوئی بات کہہ دیا، آپ کو ناپسند لگی، آپ نے زمین پہ مکہ مار دیا، دیوار پہ کچھ کر دیا، گھر کا سامان کچھ توڑ دیا، اپنی بائک خراب کر دی، موبائل اٹھا کے پھینک دیا، یہ سب جہالتیں ہیں، جاہلیت کے کام ہیں۔ اسلام ان کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور آج کل کے ماحول میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام دشمن باقاعدہ اسلامی تعلیمات کو ہم میں سے کئی لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کے خلاف ماحول بناتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف باقاعدہ ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اسلام سے لوگوں کو دور کریں۔ اس میں سے یہ بھی ایک ہے، جا کے اپنا غصہ نکالو۔ کس پہ غصہ نکالیں گے؟ حاصل کیا ہوگا؟ غصے کا علاج اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، ٹھہرے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور یہاں ہے کہ غصہ نکالنے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہتھیار دیا جاتا ہے، جاؤ مار کے توڑ دو۔ اور جب بندے کو اس کی عادت پڑ جائے، ہاتھ میں پیسہ نہ ہو وہاں کرائے پہ جا کر توڑنے کے لیے، گھر کے سامان توڑے گا، سامنے بڑے آئیں گے ان پہ ہاتھ اٹھا دے گا، بچے رہیں گے ان کو نقصان پہنچا دے گا۔ یعنی یہ سب بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، جو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسی چیزیں بالکل اسلام کے خلاف ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو تھپڑ مار کے روئے، اپنے کپڑے پھاڑ کے روئے،
جاہلیت کے نعرے لگا کے روئے، بالکل وہی کام ہے، جا کے فریج توڑ دیں، ٹی وی توڑ دیں، فلاں توڑ دیں، یہ توڑ دیں، وہ توڑ دیں، بائک توڑ دیں، کار توڑ دیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ کفریہ کام ہیں جو میری امت میں مسلسل جاری رہیں گے۔ اس کے بعد مؤلف نے 2 اور حدیثیں پیش کی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ دیکھو آزمائش جتنی بڑی ہوگی ثواب اتنا زیادہ ملے گا، تکلیف جتنی زیادہ ہوگی ثواب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اور کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کبھی ان کے مال میں، کبھی ان کی جان میں، کبھی ان کے خاندان میں، کبھی ان کے بیوی بچوں میں، کبھی اس کی صحت میں آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اب ان آزمائشوں میں جو راضی بتقدیر ہو کر کے چلے، تقدیر سے راضی ہو کر کے چلے، اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اسے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ نے اس سے محبت کی، کچھ آزمائشوں میں ڈالا کہ دیکھیں اس کی جو ایمان ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کا جو یقین ہے کتنا باقی رہتا ہے۔ اب وہ باقی رکھ لے تو اس آزمائش کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کو کیا اللہ نے لکھا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے صحابہ کو دیا، تو جو مصیبتوں پر صبر کے ساتھ گزر جائے فَلَهُ الرِّضَا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، کہتے ہیں کہ جو آدمی ناراضگی کا اظہار کرے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ ماننا غلط ہے کہ مصیبتیں عام طور پر گنہگاروں ہی کو آتی ہیں، تکلیفوں کا شکار گنہگار ہی ہوتے نہیں، ایمان والے بھی آزمائے جاتے ہیں، ایمان والوں کو آزمائشیں بہت آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں دیکھتا ہے، جانچتا ہے کہ یہ میری تقدیر سے راضی رہتے ہیں یا نہیں راضی رہتے ہیں۔ راضی رہ جاتے ہیں تو اللہ ان کے حق میں رضامندیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور بے صبری کا اظہار کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ وہی ناراضگی اپنی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہی ناراضگی ثبت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گویا ناراض بندے ہیں، اللہ ان سے گویا ناراض ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیے مصیبت چاہے جتنی بڑی آ جائے اتنے ہی بڑے ثواب کی آپ امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی مصیبت، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ مصیبت آئے گی بھی تو اتنی آئے گی جتنی آپ کی طاقت ہے، اس سے بڑھ کے نہیں آئے گی آپ کو، اس سے بڑھ کے آپ کو اللہ آزمائے گا نہیں۔ آزمائش اتنی ہوگی جتنی آپ کی طاقت ہوگی، جتنی آپ کی استطاعت ہوگی، جتنے آپ کیپیبل ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آزمائے گا آپ کو۔ اور اللہ آپ کی طاقت سے بڑھ کے آزماتا نہیں ہے، جتنی آپ کی تکلیف بڑھے گی یاد رکھو اجر اتنا آپ کا بڑھے گا، اجر اتنا آپ کا بڑھے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے آپ کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو اس کا اجر اللہ آپ کو لکھتا ہے۔ اگر کوئی ٹینشن آپ کو اچانک لگ جائے، کوئی فکر آپ کو لاحق ہو جائے، اللہ اس کا اجر آپ کو لکھتا ہے۔ تو جہاں پر تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو لکھتا ہے، ثواب آپ کو لکھتا ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ دیکھو مصیبت جتنی بڑی ثواب اتنا بڑا۔ اس کے بعد جو حدیث پیش کی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ عَجَّلَ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اسے آزما لیتا ہے، دنیا ہی میں اسے آزما لیتا ہے۔ جیسے بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی چیز سے محروم کر دیتا ہے، کبھی نمازوں سے محروم، کبھی فلاں سے محروم، کبھی تہجد سے محروم، کبھی نیکیوں سے محروم، کبھی نفل روزوں سے محروم۔ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے پکڑ لیتا ہے، دنیا ہی میں اس کو کچھ سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ خیر چاہنے کا اشارہ ہے۔ اور اس کے مقابلے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے بدلے اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، چھوٹ پہ چھوٹ ملتی ہے، آسانیوں پہ آسانیاں ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سو پورا جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس دن اس کو اس کی سزا دے گا۔
تو اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے، درجات اونچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے، اور اس کو صبر کے بدلے میں اللہ ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے. یہ جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہو، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس تقدیر پر یقین کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ جتنی تکلیف اتنا ثواب ملے گا، اور جو تکلیف آئے اس پر اطمینان سے اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اس کو گزار دیں. اللہ تعالیٰ اس کو بندے کے حق میں بہتر سے بہترین بنا دیتا ہے. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کئی مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں، اور کئی نیک لوگ سمجھیں کہ مختلف تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی کافر ہیں، گنہگار لوگ ہیں، نافرمان مسلمان ہیں، نعمتوں پر نعمتیں انہیں مل رہی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ان کو آپ جانچ لیں، آپ کو سکون مل جائے گا. اس حدیث کی روشنی پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی تکلیف اور آپ کو شکایت نہیں ہوگی. ہو سکتا آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوگا، اس لیے کچھ آزمائشیں چل رہی ہیں، ختم ہو جائیں گی، جو چل رہی ہیں وہ اجر و ثواب کا باعث مجھے بنا دے گی، اجر و ثواب کا مستحق مجھے بنا دے گی، یہ آپ سوچ لیں گے. اور اگر آپ کسی نافرمان کو دیکھیں کہ نافرمانی کے باوجود وہ مزے میں ہے، وہ نعمتوں پر نعمتیں حاصل کر رہا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے اس کی سزاؤں کی، اس کے گناہوں کی سزا کو اس سے روک رکھا ہے، نافرمانیوں کی سزاؤں کو اس سے روک رکھا ہے. قیامت کا دن آئے گا، سب ملا کے ایک ساتھ اسے دے گا، سب ملا کے ایک ساتھ اسے دے گا، جو اس کے ساتھ اللہ کے برے ارادے کرنے کی نشانی ہے. اگر یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ سکون میں رہیں گے. کبھی یہ آپ نہیں کہیں گے کہ شاید میں بھی اسی حالت میں رہتا تو شاید میں بھی نعمتوں میں رہتا. نہیں، ایسے ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ دیکھو فلاں فلاں کام کر رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے اسے، مجھے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، میں ہی مصیبتوں کا شکار ہوں، آزمائشیں مجھے ہی آ رہی ہیں، میں فلاں جیسے ہوتا تو شاید مجھے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، اللہ نے اس سے سزاؤں کو روک رکھا ہے. قیامت کا توشہ تیار ہو رہا ہے سزاؤں کا اس کا. دنیا کا نقصان ہلکا نقصان ہے. دنیا کی نعمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ دنیا کی ایسی نعمتوں میں ہیں جن نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اللہ آپ کے لیے وہ توشہ تیار کر رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا توشہ ہے، جو خیر کا توشہ ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. یہ سب تقدیریں ہیں. ان تقدیروں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تقدیروں پر صبر سے گزرنا یہ ہمارے ایمان اور توحید کے کمال کا حصہ ہے. تو ان تقدیروں پر جو ہمارے ساتھ ہو، جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے، جو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہو، اس پر ہم تقدیر پر ایمان کے ساتھ اللہ سے راضی ہوتے ہوئے صبر کے ساتھ گزر جائیں تو ہماری ہر چیز یاد رکھیں ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گی. جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، ہر حال میں وہ فائدے ہی میں رہتا ہے. اسے اگر نعمتیں پہنچتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کے شکر کے بدلے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر کر لیتا ہے، صبر کے بدلے بھی اللہ کے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا، سوائے مومن کے کسی اور کوئی نصیب نہیں ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ کی تقدیر پر مکمل ایمان رکھیں، یقین رکھیں. جو آپ کے ساتھ ہو جائے، جو آپ کے ساتھ ہو جائے، خاص طور پر آپ کی پسند کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کو تکلیف پہنچانے والا کوئی عمل کیوں نہ ہو، آپ مکمل تقدیر پر راضی رہتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہوئے آپ اس پر سے صبر کے ساتھ گزر جائیں تو آپ بڑے کامیاب ہیں. اور فرسٹ ری ایکشن کی اپنی حفاظت کریں. فرسٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے اس کو آپ محفوظ کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لے گا. اور تقدیر پر چڑچڑے ہو جانا، شکایتیں کرنا اور لوگوں کو بلیم کرنا، فلاں فلاں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر پوری دنیا بھی مل کر کے
آپ کو کوئی چیز دینا چاہے، اللہ نے آپ کے حق میں وہ چیز نہ لکھی ہو، پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر کے آپ سے کوئی چیز چھیننا چاہے، اللہ نے وہ چیز آپ کے حق میں لکھی ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی چھین نہیں سکتی۔ یہ تقدیر پر ایمان ہے جو ہمیں ہونا چاہیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی تقدیروں پر مکمل یقین اور رضامندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر میں ایک بات میں کہہ دوں، جیسا بھی حدیث میں گزرا کہ اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزائیں دنیا میں دے دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، نہیں، دنیا میں بھی اللہ سے اچھا مانگے، دنیا میں بھی اللہ سے معافیاں طلب کریں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا مانگیں، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، اتنے کمزور کیوں ہو، اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اے اللہ آخرت کی جو جو سزائیں ہیں دنیا میں مجھے دے دے، آخرت میں کچھ نہ دینا، آخرت میں جو جو تکلیفیں ہیں مجھے دنیا میں دے دے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بیوقوف دعا، کیسی دعا تم اللہ سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے خیر مانگو، یہ مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے۔ اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ نے اسے دوبارہ صحت عطا کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائشیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہے تو اللہ سے آزمائشیں مانگے، اللہ سے ہمیشہ ہمیں عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر عافیت میں رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔